نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک اپنے دامن میں بہت ساری برکتیں لیے ہوئے ہے، اور اسی ماہ مبارک کی 27ویں شب کو پروردگار جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے شرف سے مشرف فرمایا. سفر معراج میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں دکھائی گئیں، اور خاص طور پر رب قدیر جل جلالہ نے اپنا دیدار بھی حضور کو کرا دیا. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اور یہ بہت بڑی سعادت ہے جو رب قدیر جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. سفر معراج کا واقعہ اور سفر معراج کی تفصیل اس کے حوالے سے ایک نشست کافی نہیں ہے کہ اس میں سارے گوشوں کا احاطہ کیا جا سکے. اس لیے میں نے آج یہ مناسب سمجھا کہ شب معراج میں تو عام طور پر علماء اور خطبہ سے واقعات معراج آپ سماعت فرماتے ہی ہیں، اور سفر معراج کی داستان بھی سماعت فرماتے ہیں. میں آج آپ کے سامنے ہفتہ واری سنی اجتماع میں یہ بات پیش کروں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں تشریف لے گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرموں کا کیا انجام دیکھا. میں اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں. اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، یہ بھاگا بھاگی والا سفر نہیں تھا.
کہ بس آؤ اور جاؤ، نہیں، یہ مشاہدہ کرانے کا سفر تھا، یہ دکھانے کا سفر تھا۔ اسے قرآن نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت کچھ دکھایا گیا، نیکی کرنے والوں کا اجر بھی دکھایا گیا اور گناہ کرنے والوں کی سزائیں بھی دکھائی گئیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر فرماتے ہوئے مختلف مقامات سے گزر رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب جنات بڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، اور جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دیکھا تو ان کے ہاتھ میں آگ کے شعلے تھے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جنات آگ کے شعلے کے ساتھ ہیں، میں کچھ کلمات آپ کو بتاتا ہوں، سرکار اسے پڑھ لیں، یہ آگ کے شعلے بجھ جائیں گے۔ اور اس کے بعد رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ کلمات پڑھائے، اعوذ بوجہ اللہ الکریم وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق بخير یا رحمان۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ادا فرمائے، جنات منہ کے بل گر پڑے اور ہلاک ہو گئے، اور وہ شعلہ بھی بجھ گیا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں جنات سے ملاقات، ان کے ساتھ شعلوں کا واقعہ، اور ان کلمات کی بنیاد پر وہ جنات بھی ہلاک ہو گئے اور اللہ عز و جل نے ان شعلوں کو بجھا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر فرما رہے ہیں، اور سفر فرماتے فرماتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قوم کے قریب سے ہوا۔ اب اس قوم کی سچویشن کیا تھی؟ اس قوم کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حال میں دیکھا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دن وہ قوم فصل بوتی اور دوسرے دن کاٹ لیتی، اور جیسے ہی فصل کاٹتی وہ دوبارہ پہلے کی طرح لہلہانے لگتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا، یا جبریل ما ھذا، اے جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب دیا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد و محنت کرتے تھے، ان کی نیکیاں 900 گنا بڑھا دی گئیں، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اللہ نے اسے ذخیرہ بنا دیا۔ یہ راہ خدا میں محنت کرنا، راہ خدا میں سر کھپانا، جان لٹانا، ان کو پروردگار جل جلالہ قیامت کے اندر اس طریقے سے نوازے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے اندر اضافہ بھی فرمائے گا، اور پروردگار جل جلالہ کس طریقے سے ان کو نوازے گا اس کا ذکر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں مشاہدے کے ذریعے سماعت فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے
اگر کوئی اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیتا ہے اور اسلام پر ثابت قدم رہتے ہوئے ہر مشقت کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور پروردگار جل جلالہ کے دین کو کسی بھی اعتبار سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا بلکہ ہر مصیبت کو برداشت کرتا ہے، اس کے سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر معراج میں جا رہے ہیں، اسی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشبو آئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشبو پائی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا، جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے، یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ فرعون کی بیٹی مشاطہ اور اس کے اولاد کی خوشبو ہے۔ مشاطہ کون تھی؟ فرعون کی بیٹی۔ فرعون کی بیٹی کی جو مشاطہ تھی، مشاطہ کسے کہتے؟ کنگھی کرنے والی۔ جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی نا، اس کی اور اس کی اولاد کی خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگھی اور محسوس کیا۔ اللہ اکبر! معاملہ کیا تھا؟ آخر اس کی اور اس کی اولاد کی طرف سے خوشبو آنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا سبب تھا کہ سرکار سفر معراج کے اندر اس خوشبو کو پا رہے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے اچھی طریقے سے سماعت فرمائیں۔ ایک دن یہ خادمہ، یعنی فرعون کی بیٹی کی جو خادمہ تھی کنگھی کرنے والی، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی ہاتھ سے گر گئی۔ اس نے اٹھاتے ہوئے کہا، بسم اللہ تعص فرعون، اللہ کے نام سے فرعون کی بربادی ہو۔ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی بیٹی کے سامنے باپ کے حوالے سے کہہ رہی ہے، کنگھی گری، اٹھایا اور اٹھانے کے بعد وہ کیا کہتی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع اور فرعون برباد ہو، ہلاک ہو، تباہ ہو۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، کیا میرے والد کے سوا تیرا رب ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرعون کو اس بات کی خبر دی گئی، اس نے خادمہ کو بلایا اور پوچھا، اولک رب غیری، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ خادمہ بولی، ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس خاتون کے دو بیٹے اور شوہر تھا، ان تک حکم بھیجا اور اپنے دین سے پھر جانے کو کہا، ان سب نے انکار کر دیا۔ فرعون نے کہا، میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا۔ خادمہ بولی، تو اگر ہم سب کو قتل کر کے ایک ہی قبر میں دفن کر دے تو تیرا احسان ہوگا، مگر ہم دین نہیں چھوڑیں گے۔ ظالم کے سامنے، وقت کے بادشاہ کے سامنے، طاقتور کے سامنے ایک کنگھی کرنے والی خادمہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے کتنی جرأت و بے باکی سے کہہ رہی ہے کہ قتل کرنا چاہے تو قتل کر دے، لیکن ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ فرعون بولا، ایسا ہی ہوگا، اب ہم تیرا کوئی حق نہیں، اب ہم پر تیرا کوئی حق نہیں رہا۔ فرعون کے حکم پر تانبے کی دیگ بنائی گئی، پھر اسے تیل اور پانی سے خوب گرم کیا گیا، پھر اس کے حکم پر یکے بعد دیگرے انہیں ڈالا گیا۔ جب سب سے چھوٹے بچے کو ڈالا جانے لگا تو اس نے اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہا، کس نے؟ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی جو عورت تھی، اس کے بیٹے کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو وہ بیٹا اپنی ماں سے کہتا، کیا کہتا؟ یا اماں قی ولا تتقاعسی فإنک علی الحق، اے میری ماں اس میں جلدی آؤ، تاخیر نہ کرو کیونکہ آپ حق پر ہیں۔ بیٹا اپنی ماں سے کہہ رہا ہے، کہاں آنے کی
کھولتے ہوئے تیل میں اس دیگ میں آنے کے لیے کہہ رہا ہے ماں تو بھی حق پر ہے اور ہم بھی حق پر ہیں، آنے میں جلدی آ جاؤ، دیر نہ کرو، اس لیے کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، اس سے بہتر کیا ہے کہ جان اسی کی راہ کے اندر قربان ہو جائے۔ تو اب یہ جان دینے والوں کو اللہ نے ایسا پسند فرمایا کہ سرکار معراج کے سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشاطہ کی اور ان کی اولاد کی خوشبو حضور کو محسوس ہو رہی ہے۔ اندازہ لگائیں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ استقامت فی الدین کتنا ضروری ہے۔ اگر دین پر قائم رہتے ہوئے کوئی جان دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی جان کو رائے گا نہیں فرماتا، بلکہ اسے بلند درجات دونوں جہاں میں عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کے سامنے ان گناہوں کا تذکرہ کرتا ہوں جن گناہوں کی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں ان گنہگاروں کو مختلف شکلوں کے اندر عذاب میں گرفتار دیکھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے بے نمازی کے حوالے سے سرکار نے کیا دیکھا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سر توڑے جا رہے تھے۔ کیا کیا جا رہا تھا؟ جن کے سر توڑے جا رہے تھے، اور جب سر کچل دیے جاتے تو پھر ان کے سر اصلی حالت میں آ جاتے۔ ادھر کچلے پھر ٹھیک ہو گئے، پھر اسے کچلا جاتا پھر ٹھیک ہو جاتے، پھر اسے کچلا جاتا پھر ٹھیک ہو جاتے، پھر کچلا جاتا پھر ٹھیک ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نمازوں سے بوجھل رہتے تھے، جو فرض نماز ادا کرنے کے اندر کوتاہی برتتے تھے، ان کے سروں کو کل بروز قیامت اس طریقے سے کچلا جائے گا، اور یہ عذاب پروردگار نے اپنے محبوب کو سفر معراج میں دکھایا۔ یہ دکھایا اسی طریقے سے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے آگے کے مقام پر بوسیدہ کپڑا تھا اور ان کے پیچھے کے مقام پر بھی بوسیدہ کپڑا تھا، یعنی صرف قبل اور دبر چھپے ہوئے تھے، اور وہ اونٹوں اور بکریوں کی طرح چرتے ہیں، اور ایک قسم کا کانٹا توہڑ کا درخت اور جہنم کے انگارے اور پتھر کھا رہے تھے۔ جہنم کے انگارے اور کیا کھا رہے تھے؟ پتھر، جہنم کے انگارے۔ اللہ اکبر! جہنم کے دروازے کو سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے، لیکن سرکار نے ایسے گروہ کو دیکھا جو جہنم کے انگارے کو کھا رہے تھے، جو جہنم کے انگارے کو کھا رہے تھے۔ اللہ اکبر! آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کا صدقہ نہیں نکالتے تھے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، جو ان کے اوپر واجب تھی وہ نہیں نکالا کرتے تھے۔ تو جو زکوٰۃ نہ نکالے تو تاریخ زکوٰۃ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کل بروز قیامت ایسی سزا میں دیکھا کہ وہ انگارے جہنم کے اپنے منہ کے اندر ڈالتے ہوئے دکھائے۔ اور یاد رکھیں، زکوٰۃ یہ مستحقین کا حق ہے، اور کسی مستحق کا حق مارنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ کسی کو زکوٰۃ دے کر
وہ مستحق زکات پر احسان کر رہا ہے، نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں اللہ عز و جل نے محروم معیشت کا حق رکھا ہے۔ اس لیے اگر کوئی صاحب نصاب ہے اور زکات میں کوتاہی برتتا ہے، زکات نہیں نکالتا، تو کل بروز قیامت جہنم کی آگ اس کے منہ کے اندر ڈالی جائے گی اور وہ جہنم کی آگ کو کھائے گا، العیاذ باللہ۔ اسی طریقے سے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے سامنے ہنڈیوں میں حلال اور پاکیزہ گوشت تھا اور دوسرا گوشت حرام اور خبیث تھا، وہ حلال گوشت کو چھوڑ کر حرام اور خبیث گوشت کھانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم بولے یہ آپ کی امت کا وہ مرد ہے جس کے پاس حلال اور پاک بیوی تھی، پھر بھی حرام عورت کے ساتھ رات گزارتا تھا، اور وہ عورت ہے جس کے پاس حلال و پاک شوہر تھا، پھر بھی وہ حرام شخص کے ساتھ رات گزارا کرتی تھی۔ یہ زانیوں کی سزا ہے، یہ زانیوں کی سزا ہے۔ کیا سزا ہے؟ کہ کل بروز قیامت ان کے سامنے حلال گوشت بھی رکھا جائے گا اور حرام گوشت بھی رکھا جائے گا، لیکن وہ حلال گوشت کو کھانے کی بجائے حرام گوشت کھا رہے ہوں گے، خبیث گندا گوشت وہ کھا رہے ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جب وہ دنیا میں اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر غیر عورتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوں گے تو اللہ قیامت میں ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے گا۔ ایسے ہی کوئی عورت شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر کے ساتھ اپنی رات بسر کرے یا بدکرداری کرے تو اس کو بھی اللہ عز و جل اس سزا کے اندر گرفتار فرمائے گا۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی لکڑی کے پاس سے ہوا جس کے قریب سے جو بھی کپڑا یا کوئی چیز گزرتی وہ لکڑی اسے پھاڑ ڈالتی۔ ایسی لکڑی کے پاس سے گزر ہوا جس کے قریب سے کوئی کپڑا یا کوئی اور چیز گزرتی تو وہ لکڑی اسے پھاڑ ڈالتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو راستے پر بیٹھتے ہیں اور راستہ روکتے ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور ہر راستے پر راہگیروں کو ڈرانے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے نہ بیٹھو۔ خدا کی قسم کتنی عظیم بات ہے، لوگوں کا راستہ روکنے یا لوگوں کو ڈرانے کے لیے راستے میں نہ بیٹھو۔ اب یہاں میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی بائک چلاتے ہیں، کہیں بھی کھڑے رہ جاتے ہیں اور راستہ جام ہو جاتا ہے، موبائل پر کھڑے کھڑے بات کر رہے ہیں، بات کرتے ہوئے گاڑی چلا رہے ہیں، کہیں بھی گاڑی کو کھڑی کر دیے، العیاذ باللہ۔ قیامت میں کتنا سخت عذاب ہوگا سنیے آپ۔ کہیں بھی گاڑیاں پارک کر دی، کہیں سے بھی گاڑیاں لے آئے، راستے میں کھڑے ہو گئے، بات کر رہے ہیں، پارک کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ کبھی کبھی ایک گاڑی بیچ میں پارک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت لمبا ٹریفک جام ہو جاتا ہے، پتہ چلا ہمارا دین وہ دین ہے جو کسی کو راستے میں بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہمارا دین، یہ ہمارا دین۔
کچھ لوگ نکڑ پر بیٹھ جاتے ہیں، دیکھتا ہوں کیسے گزرتا ہے، یہ ڈرانے کے لیے قرآن نے منع کیا ہے، راستے میں ڈرانے کے لیے نہ بیٹھو، منع فرمایا، ورنہ کل بروز قیامت اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو جائیں گے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر معراج کے اندر اس طریقے کے جرم کے مرتکب کو ایسے عذاب میں گرفتار دیکھا کہ جو کپڑا اس کے قریب سے، ایسی لکڑیوں کو دیکھا کہ جو کپڑا اس کے قریب سے گزرتا یا کوئی چیز گزرتی وہ لکڑی اسے پھاڑ ڈالتی۔ تو یاد رکھو، جو دنیا کے اندر اس طریقے کی حرکت کرے گا، راستہ روکے گا یا راستے میں بیٹھ کر کسی کو ڈرائے گا، کل بروز قیامت وہ لکڑی بھی اس انسان کو پھاڑ ڈالے گی اور وہ اذیت کے اندر گرفتار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر اور آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ایسے مرد کو دیکھا جو خون کی نہر میں تیر رہا ہے، جو خون کی نہر میں تیر رہا ہے اور اس کے منہ میں پتھر کا لقمہ ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ خون کی نہر میں تیر رہا ہے اور منہ کے اندر پتھر کا لقمہ ڈالا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا یہ سود خور کی مثال ہے، یعنی دنیا میں جو انٹریسٹ لیتا ہے، دیتا ہے، انٹریسٹ کا کھاتا ہے، کل بروز قیامت اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا کہ وہ خون کی نہر کے اندر تیر رہا ہوگا اور اس کے منہ کے اندر پتھر کے لقمے ڈالے جائیں گے۔ آج کیا پوزیشن ہے؟ بھئی میں تو بزنس کرتا ہوں، پروفٹ لیتا ہوں، دے دیا کسی کو 50,000، بھئی آپ کو مہینے کا 10,000 مل جائے گا، کیا تو اس نے دھندے میں پیسہ لگایا ہے؟ یہ فکس اماؤنٹ سود ہے، سود حرام ہے، حرام۔ اور اس کا گناہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سود کا گناہ یہ بتایا کہ کمتر سے کمتر گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ آج بڑی آسانی کے ساتھ انسان کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی بارگاہ میں اس قسم کے عمل سے توبہ کرنی چاہیے اور اس قسم کے عمل سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا جو لکڑیوں کا گٹھا جمع کیے ہوئے ہے اور اسے اٹھا نہیں سکتا۔ لکڑیوں کا گٹھا جمع کیا ہوا ہے لیکن اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اٹھا نہیں سکتا، اور زائد لکڑیاں جمع کرتا رہتا ہے، یعنی اٹھا بھی نہیں سکتا اور پھر بھی زیادہ اور لکڑیاں جمع کرتا رہتا ہے۔ حضور نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوتی تھی، وہ ان کی ادائیگی پر قدرت نہیں رکھتا تھا اور اس کی خواہش رہتی تھی کہ وہ امانتیں لے، یعنی کسی نے امانت رکھی، وہ امانت کھا جانے کے چکر میں، خیانت کرنے کے چکر میں رہتا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کل اسے اس عذاب میں گرفتار فرمائے گا کہ وہ 1000 ان لکڑیوں کی گٹھڑی کو اٹھانا چاہے پھر بھی اٹھا نہیں سکے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ جن جن عذابوں کے بارے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں دکھایا گیا، جن گناہوں کی وجہ سے ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ایک گناہ
میں آپ کو آخری پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ گناہ یہ ہے جو آج کسی بھی معاشرے میں دیندار آدمی ہو، دنیا دار آدمی ہو، نیک ہو یا جو ہے گنہگار ہو، عالم ہو، شیخ ہو یا کوئی بھی ہو، الا ماشاء اللہ سب کے سب اس گناہ کے اندر گرفتار ہیں۔ یہ ایسا گناہ ہے الا ماشاء اللہ، اللہ جسے بچائے وہی اس گناہ سے بچا ہوا ہے، ورنہ تقریباً ہر طبقے کے لوگ اس گناہ کے اندر گرفتار ہیں۔ اب اس گناہ کی سزا سنو، اور آج کے بعد اس گناہ سے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس کے بعد ایسے اشخاص پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ لوگ ان سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ تانبے کے ناخن چہرہ بھی نوچ رہے ہیں اور سینہ بھی نوچ رہے ہیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا، جبریل یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون لوگ ہیں جو اس عذاب کے اندر گرفتار ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے فرمایا، عرض کیا، ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ غیبت کرتے تھے۔ کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں۔ تو غیبت کرنے والے کی سزا سرکار نے اس طرح سے دیکھی کہ اس کے ہاتھ کے ناخن تانبے کے ہیں، اور ہاتھ کے ناخن اس تانبے کے ناخن سے وہ اپنا چہرہ نوچ رہا ہے، اپنا سینہ نوچ رہا ہے۔ یہ عذاب قیامت میں غیبت کرنے والے کو اللہ عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں، غیبت کرتے وقت انسان کو اچھا لگتا ہے، لطف آتا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم جس طریقے سے کھجلی کی بیماری کسی کو ہو جائے تو کھجلی کرنے سے تو راحت ہوتی ہے لیکن بعد میں جلن ہوتی ہے، ایسے ہی غیبت کرتے وقت اچھا لگتا ہے، لیکن غیبت کی وجہ سے جو عذاب ہوگا، جو تکلیف ہوگی، وہ انسان کے لیے برداشت کے لائق ہے ہی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ترین ہے، کہ سرکار فرماتے ہیں زنا کرنے والے کی توبہ تو قبول ہو سکتی ہے، لیکن غیبت کرنے والے کی توبہ اور معافی اس وقت تک نہیں جب تک جس کی غیبت کر رہا ہے وہ اسے معاف نہ کر دے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصراً میں نے ان مجرموں کے عبرتناک انجام جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کے اندر دکھائے گئے تھے، ان کے کچھ جرموں کا تذکرہ اور عذاب کا تذکرہ میرے آپ کے سامنے کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سارے گناہوں سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکیں، بچنے کی کوشش کریں، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر کے آئندہ ہر گناہ، ہر برائی اور ہر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب کی نافرمانی سے دامن کو بچانے کی کوشش کریں۔ انہی کلمات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔